رمضان المبارک کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک سبق، ایک میسج ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، رمضان میں ہم اس بات کا عزم کریں، اس بات کی نیت کریں کہ ہم رمضان میں قرآن سیکھیں، رمضان میں قرآن سیکھیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کی تجوید آتی ہو، اس کا تلفظ آتا ہو۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو جاتی ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن یہ تو بالکل بیسک ہے، بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ آپ کو زیادہ مسائل آنے چاہیے، زیادہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بالکل بنیادی ہوتی ہیں، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے۔ تو قرآن تو ہماری بنیادی نصابی کتاب ہے اسلام کی۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ساری زندگی گزارتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ عرب ملکوں میں اگر آپ جائیں نا، تو عرب ملکوں کے بارے میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بہت عیاش ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ وہ جو خامیاں ہیں وہ خامیاں سو ہیں، ظاہر ہے کہ خامیاں ہیں، لیکن آپ وہاں کسی ایسے نوجوان کو جس کی داڑھی نہ ہو، کلین شیو ہو، آپ اس سے جب قرآن سنیں گے نا، تو ہمارے یہاں اچھے اچھے قاریوں سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ عام نوجوان جس کو ہمارے معاشرے میں کوئی کہے لوفر لڑکا ہے، ویسے گلی میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، اس کا بھی جب آپ قرآن سنیں گے نا، تو آپ کو اپنے بہت سارے قراء سے زیادہ اچھا قرآن سنائے گا۔ وہاں تو عام معمول ہے نا، جیسے ہی جماعت ہوتی ہے پھر دوسری جماعت شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ وہاں تو مسجد میں بار بار جماعتیں ہوتی رہتی ہیں عرب ملکوں میں۔ تو کوئی ایسا لڑکا آ کے پینٹ شرٹ میں کلین شیو، وہ آگے ہو جائے گا نماز پڑھانے کے لیے، شکل سے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا نماز پڑھائے گا۔ جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ کہیں گے تو مجھ سے اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ وہاں میں کچھ دن پہلے گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہاں کے نوجوانوں کا مسجد کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا اور کچھ ہو یا نہ ہو، یہاں کے نوجوانوں میں نماز اور قرآن، ان چیزوں کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا ہے کہ ہر نوجوان قرآن بھی پڑھتا ہے اور ہر نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے۔ باقی وہ دین پہ عمل کرے نہ کرے، یہ دو چیزیں ان سے نہیں چھوٹتی۔ تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوٹے گی ان کی۔ نماز ایسی چیز ہے، نماز پڑھانا یہ ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آپ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کسی عام آدمی کو آپ اقامت کے لیے کہہ دیں نا، یار اقامت پڑھ دیں، وہ اقامت میں غلطی کرنا شروع کر دیں، اقامت نہیں پڑھ سکتے۔ ایک عام نوجوان کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ اقامت پڑھ دیں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب اقامت میں کیسے کہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور اسلام کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، نماز پڑھنا بھی نہ آتی ہو، تو ہم کیسے مسلمان؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ عمل سے زیادہ بحث مباحثے
کے زیادہ شوقین ہیں ہماری عوام. ان کو بحث مباحثہ چاہیے، اور بحث مباحثے کا شوقین ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے عمل نہیں کرنا. جو آدمی بحث مباحثے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے نا، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی بات بھی کافی ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا وہ آپ سے بحث کرے گا. اور چونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی بھی قرآن حدیث کے نام پہ ہمیں پکڑ کے گمراہ کر دیتا ہے. حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب ایک بات کر رہا ہے، دوسرا دوسری بات کر رہا ہے، تیسرا تیسری بات کر رہا ہے. عربوں کا ایک کمال یہ کہ ان کو قرآن حدیث کو سمجھ میں آتا، ان کو پتا ہے کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا، ان کی زبان نہیں ہے. اس لیے ان میں آپ کو یہ جو ہمارے یہاں بحث مباحث یہ فرقے آپ کو وہاں نہیں ملیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دین تو وہاں پر بھی ہے نا، وہ لوگ بھی دین پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ بحث مباحثے آپ کو وہاں نہیں ملیں گے کہ محض اب ہمارے ہاں ایک بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بغیر ترجمہ سمجھے قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. اب بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے بغیر ترجمہ پڑھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ پوری بحث ہے، اب لگے رہیں اس میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ بحث مباحثہ تو آپ اچھا کر لیں گے، دلائل بھی آپ کو اچھے آ جائیں گے، قرآن نہ آپ پڑھیں گے نہ وہ پڑھے. اب عرب ہیں تو ان کو پتا ہے کہ بھئی قرآن بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں تب بھی اس کا فائدہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس کا مطلب الف لام میم پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں. اور الف لام میم کا ترجمہ پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتا. الف لام میم کا ترجمہ پوری دنیا میں کسی کو بھی، الف لام میم کا ترجمہ نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ الف لام میم. حامیم کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ حامیم. کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا. تو حضور نے تو مثال ہی الف لام میم کی دی کہ الف لام میم سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا تو الف لام میم سے تو ثواب ملنا ہی نہیں چاہیے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اب مثلا میں نے ترغیب دی کہ بھئی قرآن پڑھیں، تو آپ جا کے یوٹیوب چینل پر کسی کا بیان سنیں گے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میری تقریر بھی فضول گئی، اس کی تقریر بھی فضول گئی. رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ اینڈ رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ اس نے پڑھا، نہ آپ نے پڑھا. تو پڑھ لیتے زیادہ اچھا تھا یا نہ پڑھتے تو اچھا ہے؟ تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ بحث مباحثے کا شوقین ہونا ہے. تو ایک بات جو رمضان میں ہمیں سمجھنی چاہیے، کرنی چاہیے، وہ قرآن سیکھنے کا کوئی سلسلہ کوئی اس کا بنانا چاہیے کہ میں قرآن سیکھوں. چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہم واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام پیدائشی مسلمان تھے؟ وہ تو ان کو اسلام ملا اس وقت جب کسی کی عمر 30 سال تھی،
جب کسی کی عمر 40 سال تھی، جب کسی کی عمر 50 سال تھی. اس وقت تو اسلام آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے. تو اس کا مطلب حضرت ابوبکر 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. اسی طرح جو صحابہ بھی جن کا بھی، وہ صحابہ جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. اس لیے کہ جب صحابہ مسلمان ہوئے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے دنیا میں. تو 23 سال کے بعد ہی لوگ مسلمان ہوئے، پھر کسی کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے. تو جو بچے اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی. صحابہ نے جو دین سیکھا ہے، کسی نے 30 سال کی عمر میں سیکھا ہے، کسی نے 40 سال میں، کسی نے 50 سال میں، کسی نے 60 سال میں. اس عمر میں صحابہ نے دین سیکھا ہے. تو اگر صحابہ 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر اگر 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری لگائی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ دنیا کا کام کاج بھی تو کرنا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا، کام کروں گا، تم حضور کی مجلس میں جانا، جو چیز سیکھنے کو ملے وہ مجھے سکھا دینا. اگلے دن میں مجلس میں جاؤں گا، تم اپنی نوکری یا اپنا کام یا اپنا کاروبار کرنے جانا، جو چیز مجھے سیکھنے کو ملے گی تمہیں سکھا دوں. اس طریقے سے حضرت عمر نے دین سیکھا ہے کہ ایک دن کام اور ایک دن سبق، ایک دن کام ایک دن سبق. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو نا تو ہم اپنا احتساب کریں کہ رمضان سے پہلے مجھے قرآن کتنا آتا تھا اور رمضان کے بعد کتنا آتا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی یہی حالت تھی اور رمضان کے بعد بھی وہی حالت ہے تو سمجھیں کہ رمضان آپ نے ضائع کیا ہے. سمجھیں کہ رمضان آپ نے ضائع کیا ہے. یہ میں بہت واضح الفاظ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان المبارک میں اللہ رحمت بھی فرماتے ہیں، مغفرت بھی فرماتے ہیں، جہنم سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان کو خود بھی کچھ ہمت کرنی ہوتی ہے. پیاس اللہ بجھاتا ہے لیکن پانی آپ کو پینا پڑتا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے لیکن کھانا آپ کو کھانا پڑتا ہے. یہ دنیاوی کاموں میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آخرت کے کاموں میں سمجھ میں نہیں آتی. دنیا میں کسی کو کہیں بھائی گناہ نہ کریں، اللہ ناراض ہو جائے گا، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ غفور الرحیم بھی، اللہ رازق اور رزاق بھی تو ہے. تو صبح صبح نوکری کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ صبح نوکری کے لیے نہیں جائیں اس لیے کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ رزاق ہے، کچھ ہاتھ پیر مجھے بھی مارنے پڑے. ایسا ہی ہے نا، یہ سمجھ میں آتا ہے نا. کوئی دنیا میں آپ کو ایسا آدمی ملا ہے جو کہے میں کام نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رزاق ہے. کوئی دنیا میں دیکھا ہے ایسا آدمی؟ تو جس طرح اللہ رزاق ہے ویسے ہی اللہ غفور اور رحیم ہے. تو اس معاملے میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کس کو بخشتا ہے، اللہ کس پہ رحم کرتا ہے؟ جو خود ہاتھ پیر تو مارے. ففروا الی اللہ، اللہ کہتے ہیں میری طرف دوڑ کر آؤ. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا. جو میری طرف 1 گز چل کر آتا ہے میں 2 گز چل کے جاتا ہوں. من اتا الی مشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں. لیکن چل کر ہمیں جانا ہے، 1 گز ہم نے قریب جانا ہے، پھر اللہ کی رحمت آئے گی. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. اگر ہم پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں، ہم اپنی طرف سے کوشش ہی نہ کریں، اپنی طرف سے ہمت ہی نہ کریں، تو ہمیں اس کے نتائج جیسے حاصل ہونے چاہیے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے.
تو ایک چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، جس کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر مجھے قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، میں نے قرآن سیکھنا۔ اس کی آپ نے کیا ترتیب بنانی ہے، آپ نے کس قاری صاحب سے پڑھنا ہے، امام صاحب سے پڑھنا ہے، قاری صاحب سے پڑھنا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ انسان یہ عزم کر لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، بس اب کیسے کرنا ہے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے۔ تو اس کا ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ، اس کی نیت کرتے ہیں کہ قرآن سیکھیں گے۔ صرف یہ نیت نہیں کریں کہ قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں گے، پہلے یہ نیت کریں کہ پہلے خود سیکھیں گے۔ ہم بچوں کو تو سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ کہے کہ ابا ذرا آپ سورہ اخلاص سنائیں مجھے، سورہ فاتحہ آپ سنا دیں مجھے، تو پھر ابا آگے سے چپ۔ تو پھر بچے کو یہی لگتا ہے نا کہ یار یہ قرآن پڑھنا کوئی ایسا کام ہے جو بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اگر بہت زیادہ اہم ہوتا تو میرے ابو کو کیوں نہیں آتا؟ پیسے کمانا تو میرے ابو کو آتا ہے، پیسے کمانا تو آتا ہے، جاب کرنا بھی آتی ہے، دکان چلانا بھی آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا مطلب دکان اہم ہے، قرآن اہم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں سمجھائی جاتی، عمل سے سمجھائی جاتی ہیں۔ جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچہ جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا؟ بچے کو آپ کہیں گالیاں نہ دیا کریں، اور آپ خود گھر میں بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، تو بچہ گالیاں سیکھے گا نہیں سیکھے گا؟ بچے کو آپ کہتے ہیں بد اخلاقی بدتمیزی نہ کیا کریں، خود آپ اپنے پڑوسی سے بدتمیزی بد اخلاقی کرتے ہیں، تو آپ کا بچہ بدتمیزی کرے گا نہیں کرے گا؟ اسی طرح جب ہم بچے کو کہتے ہیں قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، تو بچے کے اندر جو سینسر لگے ہوتے ہیں نا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بچہ کن سینسز سے چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں زبانیں آتی ہیں، اردو آتی ہے یا پشتو آتی ہے یا بلوچی آتی ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی کتاب میں سکھائی ہیں کہ بیٹا پڑھو، یہ پشتو کا پہلا لفظ ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے؟ ایسے سکھائیے بچوں کو زبانیں، کیسے سیکھی ہیں بچوں نے؟ کبھی کسی والد نے بچے کو زبان سکھائی ہے؟ خود ہی سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے۔ بچے میں اللہ نے ایسے سینسر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ وہ بنیادی چیز ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، ہمیں اس طرح کی باتیں نہ کرنے میں مزہ آتا ہے نہ سننے میں مزہ آتا ہے۔ ابھی میں کوئی اختلافی موضوع چھیڑوں اور اس پہ میں دلائل دینا شروع کروں، پھر آپ لوگ کہیں گے یار مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا، آج تو ایسا بیان کیا ہے، لتاڑ کے رکھ دیا فلاں۔ اور اگر میں یہ کہوں قرآن پڑھو، تو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، کیا بیان کیا؟ یہ بیان کر کے کہیں کہ قرآن پڑھا کرو۔ وجہ یہ کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، ہمیں یہ چٹخارے دار یہ چیزیں چاہیے باتیں کرنے کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک فتنہ کھڑا ہوگا کسی نے تو جواب دینا ہے، ہم بھی جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے یا ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو علماء کا کام ہے نا کہ بھئی کس کو جواب دینا ہے، کس کو جواب نہیں دینا۔ ایک عام آدمی کا کام تو یہ کہ علماء نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس پہ عمل کرے۔ آپ کا کام تو نہیں ہے بحث مباحثہ کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو علماء جواب بھی دیں گے، فتنے کی سرکوبی بھی کریں گے، دلائل بھی دیں گے، اس پہ گفتگو بھی کریں گے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ تو ایک کام کرنے کا یہ ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، رمضان کے آخری عشرے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اعتکاف ہوتا ہے، اور رمضان کی جو خاص عبادتیں ان میں سے ایک عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ اور اعتکاف ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت میں نہیں، پچھلی امتوں میں بھی عبادت رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو ان کو اللہ نے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ اس کا مطلب مسجد جن کاموں کے لیے بنائی جاتی ہے ان کاموں میں سے ایک کام اعتکاف بھی ہے۔ مسجد جن کاموں کے لیے بنائی جاتی ہے ان کاموں میں سے ایک اہم کام اعتکاف ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس کے بعد آپ نے کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے۔ 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو آپ نے اس کی قضا کی شوال میں۔ تو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ نے مسلسل اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت، اور پھر یہ عبادت اپنی روح کے ساتھ، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے، وقت ہے اس کے پاس، اس کی نوکری، اس کا کاروبار، جو بھی اس کی مصروفیات ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ وہ مینج کر سکتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس کا کام کاج چلتا رہے، یا اس کے گھر میں ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا کام متاثر نہیں ہوگا، گھر کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی، اس کو ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ قرآن سیکھیں، اعتکاف میں بیٹھ کر یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو قرآن نہیں آتا تو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے نا کسی قاری صاحب سے، امام صاحب سے، مفتی صاحب سے کہ کوئی میری ترتیب ایسی بنا دیں کہ میں قرآن سیکھ لوں۔ 10 دن میں ہو سکتا ہے آپ پورا نہ سیکھ سکیں، ایک آغاز تو ہو جائے گا کہ بھائی اس طریقے سے سیکھنا ہے، 20 منٹ میں نے دینے، اس وقت دینے، یہ ترتیب ہوگی، رمضان کے بعد بھی سیکھوں گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے اور 10 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ اور یہ جو آپ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے رہے پھر 20 دن کا اعتکاف کرتے رہے، یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کہ ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، تو پھر آپ نے اس کو خاص کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، 83 سال کی عبادت کے برابر نہیں، بہتر ہے۔ ہماری جو نارمل زندگی ہے وہ 60-70 سال ہوتی ہے، 60-70 سال عام زندگی ہے ہماری۔ اس کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ہماری پوری زندگی کی عبادتوں سے زیادہ ہے، پوری زندگی کی عبادتوں سے۔ اور اگر کسی کو زندگی میں 10 لیلۃ القدر مل گئیں، 20 شب قدر مل گئیں، 30 شب قدر مل گئیں، آپ کا کوئی حساب کتاب ہے؟ لیکن دوبارہ بات وہی ہے کہ لیلۃ القدر کس کو ملے گی؟ جو اس کو تلاش کرے گا، جو اس کے لیے محنت کرے گا،
اور محنت کیا ہے کہ جو طاق راتیں آخری عشرے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ, کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا, شد مئزرہ, آپ اپنا ناڑا کس لیتے تھے. ناڑا کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ایکٹیو ہو جاتے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کمر کس لی. شد مئزرہ وایقظ اہلہ, اور آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب عام راتوں میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں حضور کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر چھوٹے چھوٹے گھر تھے, بڑے بڑے بنگلے تو تھے نہیں, اتنا ہی گھر تھا کہ ایک دو بندے اس میں لیٹ سکیں, اتنے حجرے تھے آپ کے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے یا ہاتھ مارتے تھے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا معمول یہ نہیں تھا. رمضان کے آخری عشرے میں آپ گھر والوں کو بھی کہتے تھے جاگو, اٹھو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, تہجد پڑھو. گھر والوں کو کہتے تھے, ایقظ اہلہ, گھر والوں کو جگاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور اپنی رات کو زندہ کرتے تھے. زندہ کرنے کا مطلب عبادت سے زندہ کرتے تھے. تو رمضان کے آخری عشرے میں صرف خود نہیں, اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا ماحول گھر میں بنانا چاہیے. بچے ہیں, بچیاں ہیں, بیوی ہے, ان کو کہیں بیٹا اٹھ کے 2 رکعت. اگر آپ نے پورا رمضان نہیں کہا تو رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ ان کو کہیں بیٹا کھڑے ہو کے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں, بیٹا 1 پاؤں پارہ تلاوت کر لیں. صدقہ دے سکتے ہیں بیٹا, کوئی 10 20 100 روپے صدقہ دے دیں. رمضان کے آخری عشرے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رات کچھ نوافل بھی پڑھے جائیں, قرآن کی تلاوت بھی کی جائے, کچھ صدقہ بھی کیا جائے. جتنے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں ہر رات نیکی کے کام کریں. خصوصاً جو اس کی طاق راتیں ہیں, 21ویں شب ہے, 23ویں شب ہے, 25ویں, 27ویں, 29ویں, یہ جو طاق راتیں ہیں حضور نے فرمایا ان میں تلاش کریں. اعتکاف کرنے والے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر فری میں مل جاتی. جب آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ سو بھی رہا ہو نا تو اس کا سونا بھی عبادت, اس لیے کہ عبادت میں سو رہا ہو. تو اگر وہ اعتکاف میں کوئی عبادت بھی نہ کرے, سوتا رہے, تب بھی اس کو لیلۃ القدر مل جاتی. یہ بھی لیلۃ القدر کو پانے کا ایک طریقہ ہے, اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا اس کے پانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں جو اعتکاف میں بیٹھے وہ سوتا رہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اعتکاف میں بیٹھے میں لیلۃ القدر مل گئی تو اب سوتے رہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جب آپ بیٹھے ہیں تو کچھ کریں نا, پھر اعتکاف میں سونے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے آپ. جب بیٹھے ہیں تو کچھ کریں. تو اس چیز کا بھی ماحول بنانا چاہیے اپنے گھروں میں, خود اپنی ذاتی زندگی میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات کہ رمضان کے اس مہینے کو اپنے احتساب کا ذریعہ بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. قیامت کے دن تو ہوگا نا حساب. حضرت عمر کہتے تھے اپنا حساب پہلے ہی کر لو. احتساب کیسے ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے کرتوتوں پر, اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو نیک, دوسرے کو گناہگار سمجھتا ہے. اپنے کو نیک, دوسرے کو, اور زبان سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار.
یہ بہت بڑی منافقت ہے. یہ ہم میں سے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، مجھ سمیت ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ زبان سے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، اور پریکٹیکلی جو اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، یہ سارے گناہ کسی اور کے. یہ انسان کو کب پتا چلتا ہے کہ میں واقعی میں گناہگار ہوں؟ یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب اپنے اعمال پہ غور کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ چل رہا تھا. حضرت عمر ایک باغ میں داخل ہوئے، میں باغ کے باہر کھڑا تھا، حضرت عمر باغ کے اندر. اور حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ایسا ہے جس کی کافر مثالیں دیتے ہیں. ان کے سسٹم کو کافر فالو کرتے ہیں. ان کا عدل و انصاف دنیا میں ضرب المثل ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، کافر ان کے انصاف کی مثالیں دیتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر باغ میں داخل ہوئے، میں باہر کھڑا ہوں، حضرت عمر اندر ہیں. حضرت عمر اپنے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے اور مجھے آواز آ رہی ہے اندر سے، اپنے ساتھ لگے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بخن بخن عمر امیر المؤمنین واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بخن بخن، واہ بھائی واہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا عمر امیر المومنین، یہ اس کا ترجمہ ہے. بخن بخن، واہ بھائی واہ، عمر امیر المومنین، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، یا تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ حضرت عمر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. ہم یہ غور کریں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں گناہوں سے بچتا تھا، میں حرام تو نہیں کھاتا تھا، سود تو نہیں کھاتا تھا، کوئی ناجائز کاروبار تو نہیں کرتا تھا، کسی حرام چیز کے بیچنے کا، خریدنے کا، کوئی نشے کا، کوئی منشیات کا، کوئی چرس بیچنے کا، یہ کام تو میں نہیں کرتا تھا. اور رمضان گزرنے کے بعد کیا میں اپنی اس روش پر قائم ہوں یا میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ علماء نے لکھا ہے اس بات کی نشانی کہ آپ کا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی نشانی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں تبدیلی ہے یا نہیں. اگر ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا ہے. اور اگر تبدیلی نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے اللہ سے. اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو اپنا احتساب ضرور ہمیں کرنا چاہیے. جب بھی تنہائی میں موقع ملے احتساب کریں. ایک چیک لسٹ اگر موقع ملے بنا لیں، لکھ لیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. ویسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں. جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں، تو آپ پچھلے 2 دن کا ریکارڈ نکال لیں اپنا کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں کہاں کہاں جھوٹ بولا، کس کس کی غیبت کی ہے، کہاں کہاں میں نے حرام خوری کی ہے، کہاں کہاں میں نے کام چوری کی ہے، کہاں کہاں میں نے ظلم کیا ہے، کہاں میں نے بیوی کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، کہاں میں نے بچے کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، کہاں میں نے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کہاں میں نے والدہ کی بے ادبی کی ہے. اس کا ریکارڈ نکالیں ذرا 2 دن کا اپنے دماغ سے، پھر اس کو سامنے رکھ کے اسکین کریں اپنے آپ کو، اور پھر کوشش کریں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو میں نے ختم کرنا ہے. تو جب اس کو ختم کرنے بیٹھیں گے تو رمضان گزرتے گزرتے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی، اور پھر رمضان کے بعد بھی آپ مسجد سے جڑے رہیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ رمضان میں ہمارا مسجد سے تعلق جڑتا ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں مسجد سے تعلق جڑ جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں تعلق جڑا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کسی کو تانے نہیں دینے چاہیے. ہمارے ہاں ایسے بے وقوف بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں، بھئی تمہیں رمضان میں مسجد یاد آتی ہے، تمہیں رمضان میں اللہ یاد آتا ہے، باقی اللہ یاد نہیں آتا. بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر اس کو رمضان میں یاد آتا ہے؟ یہ اچھا تھا کہ رمضان میں بھی یاد نہ آتا، یا یہ اچھا ہے کہ رمضان میں تو کر لیا یاد؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی رمضان میں بھی اللہ کو یاد نہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم رمضان میں یاد کر لے، یہ بہتر ہے؟
تو تانے نہ دیا کریں کسی کو. ہمارے پاس کوئی جنتی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ہم کوئی چٹ لے کر نہیں آئے ہوئے کہ ہم جنت میں جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے, ایک بھائی بہت نیک تھا, دوسرا بہت گناہگار تھا. اور یہ جو نیک تھا یہ گناہگار کو نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بھائی تم یہ نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے, تم جہنم میں جاؤ گے, فلاں فلاں. وہ بات ہی نہیں سنتا تھا. یہ سمجھا سمجھا کے تھک گیا. ایک دن اس نے غصے میں آ کے کہا اللہ کی قسم تجھے تو اللہ جنت لے کے ہی نہیں جائے گا, تجھے تو اللہ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اس بات پر, اور اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ, یہ کون ہے جو میرے نام کی قسمیں کھا کے لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے, اس کو میں نے بخش دیا اور اس کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا. یہ جو نیک تھا اس کو جہنم میں داخل کر دیا, گناہگار کو جنت میں. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان اللہ عزیز, اللہ غالب ہے, اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے لوگوں کو تانے نہ دیا کریں. یہ لوگوں کو تانے دینا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس کو گناہگار اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھتے اس کو تانا کیوں دیتے؟ کیا پتا اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے. اللہ اگر کتے کو پانی پلانے پہ بخش سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی کام کی وجہ سے بخش دے. تو تانے نہ دیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل کہ رمضان میں مسجد سے تعلق ہوا یہ اچھی بات ہے, لیکن رمضان کے بعد اس تعلق کو توڑیں نہیں. کوشش کریں کہ رمضان کے بعد مسجد سے تعلق. نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, آپ فریش بھی ہو جاتے ہیں, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی دھل جاتے ہیں, اپنے کام کے لیے تر و تازہ بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا چل پھر بھی لیتے ہیں, اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ عزم کریں, یہ ارادہ کریں, اور صرف عزم ارادہ نہیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی نماز کی توفیق دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ وہ دعائیں جو پیغمبروں نے مانگی ہیں. حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ سے یہ دعا